السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اما بعد۔ ناظرین کرام، اللہ کا دین دین اسلام ہے، اور اسلام پورے کا پورا دین دراصل اللہ کے سامنے جھک جانے کا نام ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے کائنات کے لوگو، ایک پالن ہار جو تمہارا رب ہے اس کے غلام بن جاؤ، اس کی غلامی میں آ جاؤ۔ کیوں غلامی میں آ جاؤ؟ اس لیے کہ وہ تمہارا خالق بھی ہے، وہ صرف تمہارا پالن ہار نہیں ہے، تمہارا خالق بھی ہے۔ خالق کا حق ہے اور مخلوق کا فرض ہے کہ وہ اس کی بندگی اور اس کی غلامی کرے۔ والذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کا خالق بھی وہی ہے، اور جب یہ تم کرو گے لعلکم تتقون، تو تم اس دائرے میں داخل ہو جاؤ گے جو کامیاب لوگوں کا دائرہ ہے، متقین کا، یعنی اللہ کی ناراضگی سے بچنے والے بن جاؤ گے اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے والے بن جاؤ گے۔ ناظرین کرام، دراصل اللہ کریم نے پورے کا پورا دین جو ہمیں دیا ہے وہ اپنی ناراضگی سے بچنے کا اور اپنی خوشنودی حاصل کرنے کا ایک طریقہ بتایا ہے، اسی کا نام اسلام ہے۔ لہٰذا جب ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو ہر لمحہ، ہر عمل کے نتیجے میں ہمارے پیش نظر یہی رہنا چاہیے کہ ہم اللہ کی ناراضگی سے بچنا چاہتے ہیں اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ لہٰذا پوری زندگی اور زندگی کا کوئی عمل بھی، کوئی ایک عمل بھی ایسا نہیں ہے جو تقوی سے خالی ہو۔ اگر تقوی سے خالی ہوگا یعنی اس کا مقصد اللہ کی ناراضگی سے بچنا نہیں ہوگا اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنا نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ عمل اللہ کے لیے نہیں ہے، وہ تو کسی اور مقصد کے لیے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں کم و بیش 500 بار تقوی کا حکم آیا ہے، اور تقوی کے پیچھے سپرٹ کیا ہے؟ سپرٹ یہ ہے کہ میں جو بھی کام کروں اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے کروں۔ اب ہم نے اسی پورے دین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ کچھ کام ایسے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں یہ حقوق اللہ ہیں، کچھ کام ایسے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں یہ حقوق العباد ہیں، یعنی اللہ کے حق اور بندوں کے حق، اللہ کے بندوں کے حق۔ اللہ کے حق کیا ہیں؟ مثلا نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں اور صدقہ خیرات کرتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں یہ سارے گویا حقوق اللہ ہیں۔ اب ساتھ اللہ کے بندوں کے حقوق ہیں۔ صدقہ خیرات ایک طرف اللہ کا حق بھی ہے، ایک جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے دینا ہے، پھر لوگوں کا حق بھی ہے۔ وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کوئی مانگنے والا ہو یا ویسے محتاج ہو، اس کو دینا، وہ آپ کے مال کے اندر اللہ نے حصہ رکھا ہے۔ اب یہ جو حقوق اللہ اور حقوق العباد میں ہم جو فرق کرتے ہیں، اس پر پھر ایک اور کانسیپٹ ذہن میں آتا ہے کہ حقوق اللہ تو اللہ معاف کر دے گا، حقوق العباد معاف نہیں ہونے۔ لہٰذا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حقوق العباد زیادہ اہم ہیں، حقوق اللہ کم اہم ہیں، لہٰذا حقوق اللہ نہ بھی پورے کیے جائیں تو کام بن سکتا ہے، حقوق العباد لازماً پورے کیے جائیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، چونکہ اللہ کائنات کا خالق ہے لہٰذا حقوق اللہ زیادہ اہم ہیں۔ اس اعتبار سے ہم نے دین کو حصوں بخروں میں تقسیم کر دیا، اپنی مرضی کے کام کر لیے۔ کچھ لوگوں نے نمازوں روزوں کو زیادہ اہمیت دے دی، کچھ لوگوں نے خدمت خلق کو زیادہ اہمیت دے دی۔ ایسی بات نہیں ہے ناظرین کرام، دین ایک کمپلیٹ پیکیج ہے، اور اس میں حقوق اللہ بھی ہیں، اس میں حقوق العباد بھی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ مکمل پیکیج ہے، اس میں پک اینڈ چوز نہیں ہے۔ ہم یہ خود سے کر نہیں سکتے کہ یہ میں حقوق اللہ پورے کر لوں گا، حقوق العباد رہنے دیتا ہوں، یا حقوق العباد پورے کر لوں، حقوق اللہ رہنے دیتا ہوں۔ ایسا ہم کر سکتے نہیں۔ یہ پورے کا پورا دین ہمارے اوپر لاگو ہوتا ہے، پورا پیکیج ہے، یا اس میں داخل ہونا ہے یا اس سے نکل آنا ہے۔ جب ہم اس میں داخل ہوتے ہیں تو اپنی مرضی ختم ہو جاتی ہے۔ پورا دین ہم فرمانبرداری کرتے ہیں، اس میں حقوق اللہ بھی آ جاتے ہیں، حقوق العباد بھی آ جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم دین اسلام کا اعلان کرتے ہیں تو اصل میں اللہ کی فرمانبرداری، اللہ کی ناراضگی سے بچنا، اللہ کی رضامندی حاصل کرنا مقصد اور مقصد وحید قرار پاتا ہے، واحد مقصد قرار پاتا ہے، اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ تمہاری زندگی جو میں نے انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی صرف اس لیے کیا ہے تاکہ وہ میری غلامی کریں۔
اب جب اللہ نے غلامی کے لیے پیدا کیا ہے تو جب آپ حقوق اللہ ادا کر رہے ہیں تو بھی دراصل آپ حقوق اللہ کی غلامی کر رہے ہیں. جب آپ حقوق العباد ادا کر رہے ہیں تب بھی آپ اصل میں اللہ کی غلامی کر رہے ہیں. ماں کے ساتھ حسن سلوک، باپ کی اطاعت، رشتہ داروں سے اچھا سلوک، اولاد کے حقوق، یہ جو اہل خانہ اور اہل محلہ کے حقوق، ساری انسانیت کے حقوق، یہ کس نے متعین کیے ہیں؟ اللہ نے. جب انسان کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہوتا ہے، ماں کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے یا کسی کے ساتھ اچھا کام کر رہا ہے، تو وہ کیوں کر رہا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد تو وہی ہے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے. ماں ناراض ہوگی میرا اللہ ناراض ہو جائے گا، میرا باپ ناراض ہوگا میرا اللہ ناراض ہو جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد. اللہ کی رضامندی والد کی رضامندی ہے، رضامندی میں ہے. دوبارہ کہوں گا، اللہ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے. دوسری حدیث میں ہے سخط الوالدین، یعنی یہاں تو والد کہا، وہاں سخط الوالدین، رضا الرب فی رضا الوالدین و سخط الرب فی سخط الوالدین فی سخط الوالدین. یعنی والدین اگر ناراض ہوں گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، والدین اگر خوش ہوں گے تو اللہ خوش ہو جائے گا. گویا حقوق العباد ادا کرتے ہوئے بھی مقصد وہی ہے جو آپ حقوق اللہ ادا کرتے ہوئے کرتے ہیں. یعنی جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو کس کو راضی کرنا مقصود ہوتا ہے؟ اللہ کو. جب آپ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں تو کس کو راضی کرنا مقصود ہوتا ہے؟ اللہ کو. جب آپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں تو کس کو راضی کرنا مقصود ہوتا ہے؟ اللہ کو. اللہ کے بندوں کو راضی کرنا مقصود نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے اللہ کے بندوں کی خدمت کر کے. یوں مانوی طور پر ناظرین کرام حقوق اللہ اور حقوق العباد کے درمیان کوئی فرق باقی نہیں بچتا. حقوق العباد بھی حقوق اللہ بن جاتے ہیں. پورا دین اللہ کا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ پورے کا پورا دین اللہ کا ہے اور ہمیں اس پورے دین پر عمل کرنا ہے، حقوق العباد بھی حقوق اللہ بھی. جب آپ اپنے والدہ کو راضی کرنے کے لیے زندگی گزار رہے ہوں تو والدہ اگر ناراض رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی تباہ ہو گئی. آپ رشتہ داروں کو راضی کرنے کے لیے زندگی گزار رہے ہوں، رشتہ دار راضی نہ ہوں تو اس کا مطلب ہے زندگی تباہ ہو گئی. نہیں، میرے اللہ نے ہمارے ذمے کوشش کرنا رکھا ہے. لیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى، کہ انسان کے ذمے صرف اس بات وہ ہے جس کی کوشش کرتا ہے. کوشش کرنا ہمارے ذمے ہے. آپ والدہ کو خوش کرنے کی کوشش کریں، رشتہ داروں کو خوش کرنے کی کوشش کریں، لیکن مقصد کیا ہے؟ میرا اللہ راضی ہو جائے. لہٰذا والدین راضی ہوں یا نہ ہوں، اگر آپ ان کو راضی کرنے کے لیے صدق دل سے کوشش کر رہے ہیں تو اللہ انشاءاللہ راضی ہے. آپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ کہ اللہ راضی ہو جائے. لہٰذا ناظرین کرام آپ دیکھتے ہیں کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں جو حقوق العباد کی جامع آیت ہے اس کا آغاز پتہ ہے کہاں سے ہوتا ہے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ کی بندگی کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اس کے بعد سارے حقوق العباد کا ذکر ہے. گویا یہ آیت یہ پکار کے کہہ رہی ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں ادائیگی کے اعتبار سے عملاً تو فرق ہو سکتا ہے، مانوی طور پر اور مقصدیت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. ظاہری طور پر ظاہر ہے، آپ ایک طرف اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، ایک طرف آپ اپنا خدمت کا بازو جھکائے ہوئے ہیں والدین کے سامنے. جیسے قرآن کہتا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے والدین کے سامنے ہمیشہ خدمت کا بازو جھکائے رکھو. سبحان اللہ. لیکن مقصد اس سے بھی اللہ کو راضی کرنا ہے، مقصد اس سے بھی اللہ کو راضی کرنا ہے. اور یوں اللہ تعالیٰ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا سے آیت شروع کر کے کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ والجار ذی القربیٰ والجار الجنوب والصاحب بالجنب. جتنے بھی حقوق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رشتہ داروں کے اور یتیموں کے، مسکینوں کے، مسافروں کے اور آپ کے رشتہ دار ہمسائے کے اور اجنبی ہمسائے کے، یہ جتنے بھی حقوق ہیں یہ سارے کے سارے اللہ کی بندگی کے ذیل میں ہیں. گویا انسان اگر حقوق العباد ادا کر رہا ہو اور مقصد یہ ہو کہ میرا اللہ راضی ہو جائے تو یہی وہ سپرٹ ہے اور یہی وہ جذبہ ہے جو دراصل اللہ کو ہم سے مقصود ہے. اور اس اعتبار سے دونوں میں مانوی طور پر کوئی فرق نہیں رہتا. حقوق اللہ بھی ہمیں ادا کرنے ہیں، حقوق العباد بھی ہمیں ادا کرنے ہیں. مقصد دونوں سے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کی ناراضگی سے بچنا ہے. جب وہ راضی ہو گیا تو انشاءاللہ دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن جائے گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو دین پر، پورے کے پورے دین پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.